ہے، میری ذہانت، میری فطانت، میری کوشش، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ، اس سے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم۔ یہ مضمون جو ہے اپنے نقطۂ عروج پر ہے سورہ فجر میں، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا، لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا نقطۂ عروج سورۃ الفجر کی آیات 15 اور 16 ہے۔ بہرحال اب ذرا سمجھ کیجئے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو حقیقی ایمان رکھتا ہوگا اس کے دل کو ہم ہدایت دے دیں گے۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں ہے، ایک سمیع اور بصیر اور علیم اور خبیر اور ودود اور رحیم اور شفیق ہستی کا ہے فیصلہ کہ جو نافذ ہو رہا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے اگر ایمان ہے تمہارا اس پر، اور واقعہ یہ ہے کہ اصل شرط ہوتی ہے اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ اگر ہے، آپ اللہ سے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہوگا کہ وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اللہ کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو کیسے امید ہوگی آپ کو کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا؟ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ آپ چپک جائیں اللہ کے ساتھ، وابستہ ہو جائیں اس کے دامن کے ساتھ، اسی کو کہا گیا چمٹ جاؤ، واعتصموا باللہ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ تو کوئی شخص، ایک شریف انسان بھی اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا ہو تو اپنے شریف انسان ہو، بامروت انسان ہو، تو کیا کبھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو کیا اللہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل نہ فکر کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس آیت کا جو نتیجہ ہے، جسے میں نے صوفیہ کی اصطلاح میں مقام تسلیم و رضا، لیکن اس کو اگر آپ قرآن کی اصطلاح میں لائیں گے تو زوال خوف و حزن، ایمان کا حاصل یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کچھ ہوگا اذن رب سے ہوگا، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، لاکھ میرا برا چاہے، لاکھ میرے خلاف منصوبے بنا لے، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ چاہے گا تو ہر ساقی مارے خین الطافت، اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے چاہے کسی نے بھی کیا ہو، کسی نے اس میں اپنا منہ کالا کر لیا ہو، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اور اللہ کے اذن سے ہوا ہے، میرے لیے اس کا فیصلہ یہی ہے، تو اس پہ افسوس کیا؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان منافقین سے، کیا ڈرا رہے ہو ہمیں تم گرمی سے، اور کیا ڈرا رہے ہو تمہیں سلطنت روما کی قوت سے اور دبدبے سے؟ ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، اس کی طرف سے جو شے آئے اس پر ہمارے لیے تو تسلیم و رضا ہے، جو چاہے۔ نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اور اسی کا نتیجہ ایک تو ہے زوال خوف و حزن، اور ایک ہے ازالہ حسرت و یاس۔ ہاں یہ کیوں ہو گیا، یہ نہ ہوتا، میں یوں نہ کرتا، وہ یہ نہ کرتا، تو یوں نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا، یہ یاس۔ اور یہ سب جانتے ہیں ساری ڈیرینجمنٹ جو ہوتی ہے انسان کے دماغ کی، وہ یہیں سے ہوتی ہے، یہی کانفلکٹس ہے، یہی فرسٹریشنز ہیں، یہی پیچ و تاب ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر اقبال کا وہ شعر کہ بروں کشیر ز پیچا کے ہست و بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اب ذرا آگے چلیے، نوٹ آف کوشن بھی ہے یہاں، ایک انتباہ ہے۔ راضی برضائے رب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، کیا مطلب نہیں ہے گن لیجئے۔ نمبر ایک کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، جس نے جو کچھ کیا ہے اگرچہ ہوا ہے وہ اذن رب سے، لیکن وہ ذمہ دار ہے، وہ کیفر کردار کو پہنچائے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلنا چاہیے
یہ وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کہ کہا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ عوام کے لیے افیون کا کام دیتی ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ تو میری انفرادی سطح پر میری نفسیاتی کیفیت میں یہ ہونا چاہیے میری رب کی طرف سے آیا میں راضی ہوں. لیکن جس نے کیا ہے، جس نے اس میں اپنا منہ کالا کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے تو جرم کی سزا دی جائے. اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے، انتقام لیا جائے گا. ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے یہ مطلب نہیں. یہ جو سورہ شورى میں مضمون آیا ہے مدح کے مقام میں آیا ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوگی، مظلوم بن جائیں گے لوگ اور مظلوم خاموش ہو جائیں گے. پھر یہ اوپیم ہو جائے گی آف دی ماسز. وہ بات غلط نہیں ہے. اگر مذہب کا، اگر تسلیم و رضا کا یہ نتیجہ نکلے تو یہ تو پھر افیم ہے. عوام کو افیم کھلا کر سلا دو. اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے. وہ تو سورہ حدید کی وہ آیت ذہن میں رکھیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. یہ ہم نے کتاب اتاری اس لیے، شریعت اتاری اس لیے، دین اتارا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہو. اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. جو ظالم ہیں، جو مستبد ہیں، جو استحصال کر رہے ہیں، جو جبر کر رہے ہیں، استبداد کر رہے ہیں، اگر وہ تعلیم سے، تلقین سے، نصیحت سے، واعظ سے، افہام سے، تفہیم سے باز نہیں آتے تو تلوار کی طاقت سے ان کی سرکوبی کی جائے. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے. یہ بات اگر سامنے نہیں رہے گی تو وہ نتیجہ نکل آئے گا. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ توازن بہت مشکل ہے. یا صبر و رضا کا وہ مطلب سمجھا گیا، اسی طریقے سے توکل کا معاملہ. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن ہر جگہ جہاں انتقام کی اجازت دیتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے وہاں ایک آپشن اوپن رکھتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. لیکن یہ کہاں؟ جہاں امید یہ ہو کہ معاف کرنے سے بہتری کی توقع ہے، اصلاح کی امید ہے، وہاں یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنا ایثار کرے اور معاف کر دے. مجرموں کی حوصلہ افزائی نہ ہو اس سے. اگر توقع یہ ہو، یہ انڈیویجول کیس ہوگا کہ اگر توقع ہو کہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا تو قتل جیسے جرم میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو. واقعہ یہ ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو نہ معلوم کتنے جو ہے قتل در قتل اور انتقامی قتلوں کے سلسلے رک جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ اختیار میں ہے مقتول کے ورثاء کے. اٹس دیئر چوائس. کسی اور صدر مملکت کو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار ان کا ہے. فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. ہم نے ولی جو ہے مقتول کے ولی کو سلطان اور اختیار اور سند عطا کی. تو جہاں اصلاح کا امکان ہو وہاں عفو و درگزر سے کام لیا جائے. اس میں یقیناً عفو کرنے والے، معاف کرنے والے کی روحانی طرفوں کی صورت ہوگی، بلندی ہوگی، اس کی روحانی ترقی ہوگی. لیکن یہ رول نہیں ہے. رول یہی ہے مجرموں کو سزا دو، ظالموں سے انتقام لو، ظلم اور استبداد اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جد و جہد کرو. اس میں طاقت استعمال کرنی پڑے تو طاقت فراہم کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل. ہر طرح کی طاقت فراہم کرو. یہ جو ایکٹیوسٹ ایسپیکٹ ہے دین کا، یہ کہیں اس میں یہ جو پیسیوسٹک ہے کہیں اس کے اندر گم نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اب توکل پر گفتگو کیجئے. توکل بھی یہ نہیں ہے، یعنی توکل کیا ہے؟ پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، پوری جد و جہد کرو. ابھی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں. ہر چیز کے لیے حرص کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر حدیث کے اندر. احرص علی ما ینفعک. پوری حرص کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ محنت کرو. لیکن یہ جان لو کہ تمہارے کیے مجرد کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. بھروسہ نہ کرنا کبھی. جس کا وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے، کہیں بدو تھے، باہر سے آئے. انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں، اپنی ناقہ کا ایسے کھلا چھوڑ کے مسجد میں آ گئے. حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟
عرض کیا توکل تو علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا